غلام محمد قاصر جو شاعر تو سب ہوتے ہیں لیکن شاعروں کا شاعر ہونا اور پھر شاعروں کی زبان سے مسلسل اس کے لیے تعریفی کلمات کا ادا ہونا یہ کسی کسی کے نصیب کی۔ تو لاہور میں اسٹوڈنٹ جب ہم تھے تو اس وقت ہم نے 3 شعر ہمیں یاد تھے۔ تم یوں ہی ناراض ہوئے ہو ورنہ میں خانے کا پتہ، ہم نے ہر اس شخص سے پوچھا جس کے نین نشیلے تھے، کون غلام محمد قاصر بیچارے سے کرتا بات، چالاکوں کی بستی اور حضرت شرمیلا۔ تو یہ مجھے کہیں کہیں یہ لگتا ہے کہ وہ علم الاداد سے بھی ان کا خاصا شغف تھا، اور وہ عددی ترتیب سے مجھے ان کی کچھ ان کی وہ کہتے ہیں کہ پھر وہی کہنے لگے تم میرے گھر آیا تھا، چاند جن 4 گواہوں کو نظر آیا تھا۔ اب یہ شاعری کا اپنا ایک جمالیات کا اسلوب ہے۔ قاصر کو جمالیات پہ بھی عبور تھا اور اس کے پس پردہ جو فکر کو کس طریقے سے غزل میں سمونا ہے اس میں اس کو کمال حاصل تھا۔ اور دیکھیں ترقی پسندی ہمارے ہاں ایک مغالطہ ہو گیا کہ ترقی پسندی وہی ہوگی جو مذہب بیزاری ہے۔ ترقی پسندی مذہب بیزاری کا نام نہیں ہے، بلکہ دیکھیں دنیا کے میں کتنے مذاہب ہیں، جتنے بھی مذاہب ہے اگر ان کو ٹوٹل کیا جائے تو وہ اکثریت بن جاتی۔ اچھا یہ بات درست صحیح، لیکن اب اگر ہم دیکھیں تو 70 کا جو سیاسی جبر تھا، تاریخی جبر تھا، 80 کا جو ہمیں ضیائیت اور ماشاء اللہ نظر آئے، ان میں بھی جو مزاحمتی ایک شور تھا اس میں قاصر صاحب غزل کی روایت اور پورے حسن بیاں کے ساتھ سامنے آتے ہیں، ان کا شور نہیں نظر آتا۔ نہیں شور نہیں، آپ دیکھیں اس میں جو اشارے بنائے ہیں، علامت بنائے ہیں، وہ ایک شعر ہے ان کا کہ بے وجہ باغ کی بلبل کو نظر بند کیا، ابھی بے نظیر کے حوالے سے وہ جبر کا دور تھا، بے وجہ باغ کی بلبل کو نظر بند کیا، آدمی صاحب کردار نظر آتا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ اب اسلوب ہے نا، اسلوب ہے، اس میں جمالیات بھی رکھی ہیں، مزاحمت بھی ہے، اور اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ معیار کیا ہے کہ انسان کا کردار دیکھنا چاہیے۔ تو اچھا نہیں لگتا کہ اپنے بارے میں بندہ بات کرے، لیکن جو کچھ اس نے لکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری ان گفتگوؤں کا ہی اثر تھا۔ اچھا کہ جو ریفلیکشن اس میں آئی ہے، پروڈکشنز دیتے تھے، ہاں اس میں جو ہے وہ بات کرتے تھے، شعر پہ گھنٹوں بات ہوتی تھی، بہت ساری چیزیں جب میں شعر کو سناتا تھا تو میرے شعر میں سے وہ کوئی ایسا پہلو نکالتے تھے کہ جو میرے ذہن میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ اچھا واہ۔ آداب دوستو، سخن میں خوش آمدید، میں ہوں وقاص عزیز۔ آج غلام محمد قاصر صاحب کی 26ویں برسی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں اور انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کریں۔ غلام محمد قاصر صاحب اسلوب، شاعر، ایک بہت ہی منفرد ڈرامہ نگار، لیکن اس سے بڑھ کر آج سخن ٹی وی سے نشر ہونے والا ان کی یاد میں پہلا پروگرام، جس میں حضرت اختر عثمان صاحب نے فرمایا کہ غلام محمد قاصر شاندار شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی باکمال شخصیت رکھتے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی انسان کے جانے کے 26 سال بعد بھی اسے اس طرح یاد کیا جا رہا ہے تو یقیناً یہ اصل زندگی ہے، اور ان کے جنازے کے موقع پر جس شخصیت نے یہ تاریخی حرف کہے تھے کہ غلام محمد قاصر میرے دوست تھے لیکن اصل دوستی اب شروع ہوئی ہے، اور وہ پھر دوستی جناب منظر نقوی صاحب نے کس طرح نبھائی یہ زمانہ اس کی گواہی دیتا ہے۔ آج منظر صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، سر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے بلایا اور اس شخصیت کے حوالے سے پروگرام آپ کر رہے ہیں۔ غلام محمد قاصر جو شاعر تو سب ہوتے ہیں لیکن شاعروں کا شاعر ہونا اور پھر شاعروں کی زبان سے مسلسل اس کے لیے تعریفی کلمات کا ادا ہونا یہ کسی کسی کے نصیب کی بات ہے۔ بالکل، ابھی بھی میں نے آپ کی ہی بات دہرائی ہے تو میں آپ کی آنکھوں میں نمی بھی دیکھ رہا ہوں۔ آپ کو کیسے احساس ہوا کہ اصل دوستی اب شروع ہوئی اور وہ جملہ خدا نے آپ کی زبان سے کہلوایا؟ دیکھیں میری قاصر صاحب سے میں پشاور میں رہا ہوں، 18 سال پشاور میں رہا ہوں،
تو 85 میں گیا تھا اور کوئی 89 میں میری قاصد صاحب سے ملاقات ہوئی، اور وہ ایسے ہوئی کہ میرا اس وقت آفس شہر میں تھا، شعبہ بازار پشاور میں، اور ہماری بلڈنگ میں ایک میرا واحد انشورنس کا آفس تھا، لیکن میرے ارد گرد سارے اخبارات کا آفس، نوائے وقت کا آفس بھی وہیں تھا، مرکز کا آفس بھی وہیں تھا، اور جو مقامی اخبارات تھے ان کے آفیسز بھی وہیں تھے. تو جرنلسٹ آتے جاتے رہتے تھے، اور محسن رضا جو ہیں وہ نوائے وقت میں اس وقت ہوتے تھے، تو اس کے بیورو چیف تھے. تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ کیونکہ میرا آغاز لاہور میں امروز اخبار سے ہوا تھا. اچھا واہ. میں ڈائری لکھا کرتا تھا، اپنے اسٹوڈنٹ ڈائری. اچھا واہ. تو وہ ایک جنگ جس کو کہتے ہیں نا صحافت کے، وہ تو شروع سے تھے. تو ان لوگوں کے ساتھ دوستی تھی. قاصد صاحب ایک دن مجھے میرے آفس میں ملنے آ گئے. اچھا واہ. تو میں نے نام تو ان کا ظاہر سنا ہوا تھا، اور جب صوبہ سرحد کا حوالہ آتا تھا تو جو شعراء کا نام لیا جاتا تھا اس میں قاصد بڑی ایک ینگ اور توانا آواز تھی. تو وہ آئے تو انہوں نے کہنے لگے میں پہلی دفعہ ملنے آیا ہوں آپ کا، میں نے وہ انٹرویو جنگ میں چھپا ہے، میں نے کیا تھا انٹرویو محسن احسان صاحب کا. اچھا اچھا واہ. اور خاطر رضوی صاحب کا بھی کیا تھا، رضا حمدانی کا بھی کیا تھا. اچھا واہ. اس پہ پھر وہ باتیں ہوتی رہی. تو جب یہ کہا تو میں اچھل گیا. میں نے کہا یار اتنا اچھا شاعر جو ہے وہ خود مجھے ملنے کے لیے آ گیا. کیا بات ہے. اور یعنی آپ کی ان کی شاعری سے پہلے سے شناسائی تھی؟ شاعری کی شناسائی تھی. ان کی وہ غزل جو ہے نین نشیلے تھے، وہ تو پوری ادبی دنیا میں مقبول پا چلتا تھا، اور رستے بھی پتھریلے تھے، گھستے گھس گئے آخر کنکر جو نوکیلے تھے. تو یہ تو لاہور میں اسٹوڈنٹ جب ہم تھے تو اس وقت ہم نے 3 شعر ہمیں یاد تھے. تم یوں ہی ناراض ہوئے ہو ورنہ میں خانے کا پتہ، ہم نے ہر اس شخص سے پوچھا جس کے نین نشیلے تھے، کون غلام محمد قاصر بیچارے سے کرتا بات، چالاکوں کی بستی اور حضرت شرمیلا. تو یہ شعر تو لاہور میں میرا خیال ہے سب کو یاد تھے. تو ان کا جو نام تھا وہ ان اشعار کی وجہ سے اور بھی نظر میں ادائے جمال رکھتے تھے، ایک شخص کا کتنا خیال رکھتے تھے. تو ان کی شعر تو مشہور تھے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں ملا. پھر وہ پہلی ملاقات میں ہم اتنے قریب ہو گئے کہ وہ پھر روز کا ملنا ہو گیا. اچھا واہ. یہ سن کون سا تھا؟ یہ 89 کی بات ہے. تو پھر 90 گرمیاں تھیں یا موسم سرما تھا؟ گرمیاں ہی تھی. اچھا. اور اسی میں ملاقات ہوئی. پھر وہ قاصد صاحب کیا کرتے تھے؟ قاصد سے پڑھاتے تھے. اچھا. کالج میں آ چکے تھے. وہ آ چکی تھی شاعری جب انہوں نے شروع کی تھی وہ تو آ چکی تھی 70s میں. صحیح. اور ان کی جو تسلسل کتاب ہے، پہلی کتاب ان کی وہ واحد ہی وہ تھی. باقی پھر ان کی 80s کے بعد وہ جو ہے نا شائع ہوئی ہے. صحیح. آخری 8واں آسمان بھی نیلا ہے 80s کی دہائی کی ہے، اور درائے گماں جو ہے وہ پھر 90s کی دہائی میں الحمد پبلیکیشن میں شائع کی تھی لاہور سے صفدر صاحب. تو وہ پھر ان کے ساتھ یہ جب وہ پبلی میں پروفیسر بن کے گئے، ان کی ٹرانسفر ہوئی، تو وہ یہ ان کا معمول ہو گیا تھا کہ چھٹی ہوتی تھی تو وہ میرے آفس صدر آ جاتے. اچھا واہ. تو صدر میں ہم جو ہے وہ 2-2.5 گھنٹے بیٹھتے تھے. پھر میرا بھی لنچ ٹائم آ جاتا تھا. میں نے بچوں کو اسکول سے لینا ہوتا تھا. تو وہ بھی حیات آباد فیز 3 میں رہتے تھے، میں حیات آباد فیز 4 میں رہتا تھا. اچھا قریب تھے. تو ہاں ایک درمیان میں ایک روڈ تھا، اس کا وہ تھا، تو وہاں قریب ہی تھا. تو پھر میں بچوں کو میں نے بھی لینا ہوتا تھا اسکول سے، تو میں ان کو ساتھ بٹھاتا تھا، بچوں کو اسکول سے لیتا تھا، اور پھر پہلے ان کو ڈراپ کرتا تھا، پھر میں اپنے گھر جاتا تھا. اگرچہ میں پھر دوبارہ بھی آتا تھا کیونکہ میرا آفس سے پھر شام تک 6 بجے تک چلتا تھا. تو وہ اس طرح سے ہماری ڈیلی کی ملاقاتیں تھیں. اور قاصد صاحب کی شاعر کے ہونے کے علاوہ اس کے علاوہ بھی ان میں بہت صلاحیتیں تھیں. بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ پیرا سائیکالوجی میں بہت ماہر تھے. اب اس ضمن میں نے اختر عثمان صاحب سے بھی بات کی، لیکن چونکہ وہ بات ان کی یادوں پہ جڑی ہوئی تھی اور چل پڑی اور طرف، عباد قاصد نے مضمون بھی لکھا اور ان کی پیرا سائیکالوجی کے حوالے سے. پھر جب میں گزشتہ برس گیا DI خان، تو جب میں وہ اس ایریا سے گزرا جس کا ذکر انہوں نے کیا کہ وہاں انہیں اس طرح آوازیں اور وہ سب آتی تھی،
تو اتفاق سے وہاں پہ جس گاڑی میں ٹریول کر رہا تھا وہ رکی بھی کوئی 5-7 منٹ، تو وہ پراسراریت بھی مجھے ویسے ہی فیل ہوئی۔ ان کے ایک دوست ہے پروفیسر منیر، ہاں جی، پروفیسر منیر صاحب کا ذکر بھی پروفیسر منیر صاحب کا بھی اس شعبے میں بڑا رول ہے، اور وہ جو کہتے ہیں ہم اس کو عرف عام میں کہتے ہیں سکس سینس جو ہوتی ہے نا، وہ اس کو اگر آپ بہت زیادہ ڈیولپ کر لیں تو وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو پہلے سے معلوم ہو جاتی ہیں۔ اچھا، ایک تو آپ کا تجربہ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے جو آپ نے پڑھا ہوتا ہے، پھر آپ کا مشاہدہ ہوتا ہے، اور یہ مشاہداتی نظر جو ہوتی ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے۔ اچھا، اور یہ سکس سینس کا جو تصور ہے نا، وہ منبع ہے، وہ اسی مشاہدے کے ساتھ جڑا ہوا۔ واہ واہ۔ اور اسی مشاہدے سے پھر آپ ایسا بات کرتے ہیں کہ وہ 99.99% درست ہوتی ہے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے کہ قیافہ شناسی، لیکن وہ بھی سے کوئی ملتا جلتا ہی علم ہے اور معاملات ہیں، لیکن میں نے جو قاصر صاحب کو پڑھا بطور مبتدی کے اور ایک ان کے عاشق کے، ایک ان کو اپنا روحانی استاد سمجھتے ہوئے، اب مجھے کہیں کہیں یہ لگتا ہے کہ وہ علم الاداد سے بھی ان کا خاصا شغف تھا، اور وہ عددی ترتیب سے مجھے ان کی کچھ ان کی غزلوں میں عدد کا بہت بڑا وہ حوالہ ہے، اور خاص طور پہ 4 کا حوالہ وہ بہت دیتے ہیں کہ 4 دن 4 گواہوں کو نظر آیا تھا۔ اس میں آپ دیکھیں کہ یہ اس کو آپ اصل میں 4 ان کا نمبر بھی تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کے پیچھے ایک پوری متھ جڑی ہوئی تھی۔ وہ 4 کا جو حوالہ ہے، 4 کا حوالہ بہت مضبوط ہے۔ اور میں علم الاداد میں بہت چونکہ طالب علم ہونے کے ناطے میں نے ابھی تک جتنے بھی نمبرولوجسٹ سے ڈسکشن کی ہے، وہ 4 نمبر کو بنیاد سمجھتے ہیں پراسراریت۔ یہ بھی ہے، اور دوسرا وہ اوپن بھی ہے، 4 نمبر اوپن بھی ہے، اور اس کی دونوں ڈائمنشن ہے۔ ہاں، وہ اینڈ لیس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر وہی کہنے لگے تم میرے گھر آیا تھا، چاند جن 4 گواہوں کو نظر آیا تھا۔ اب یہ شاعری کا اپنا ایک جمالیات کا اسلوب ہے۔ قاصر کو جمالیات پہ بھی عبور تھا، اور اس کے پس پردہ جو فکر کو کس طریقے سے غزل میں سمونا ہے، اس میں اس کو کمال حاصل تھا۔ اور جس طرح آج اختر عثمان صاحب نے کہا کہ انہیں فارسی سے بھی شغف تھا، اور فارسی ادب پر بھی ان کی نگاہ تھی، انگریزی ادب پر ان کی نگاہ تھی، تو جب آپ اتنے علوم سے جڑے ہوتے ہیں تو پھر جمالیاتی تصور، بالخصوص آپ بہتر جانتے ہیں، ہم نے حلقے میں آپ سے ہی یہ سیکھا ہے کہ انگریزی ادب تو جمالیات کی ماں سمجھا جاتا ہے، اور براہ راست متاثر ہے۔ دیکھیں اس میں 2 طرح کی جمالیات ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں فکری اور روحانی جمالیات، اور ایک ہوتی ہے فزیکل جمالیات، اور میں یہی دونوں کو ملا کے بات کرنا یہ اچھے شاعر کا کام ہوتا ہے۔ جدید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے۔ اب یہ دیکھیں اب یہ تو مجھے، اب لوگ اقبال کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ شعر کہاں جائے گا؟ اب یہ دیکھیں میں یہ آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو ان کی نظم ہے تضاد سلام کی صورت میں ہے، جی بالکل، آپ پوری ازائی شاعری کی روایت کو پڑھ جائے، مرثیے کی روایت کو پڑھ جائے، آپ کو یہ تضاد کہیں نہیں ملے گا۔ اگر کہیں ملے گا تو ایک آدھ شعر کی صورت میں ملے گا، پورے 6 اشعار کی نظم میں، اور 6 اشعار کی نظم میں کنٹینیوسلی آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ واحد قاصر کے ہاں یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے، یزید لکھتا ہے تاریکیوں کو خط دن بھر، حسین شام سے پہلے دیا بناتا ہے، یزید کاخ کثافت کی ڈولتی بنیاد، حسین حسن کی حیرت سرا بناتا ہے، یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے۔ اب یہ پورا تضاد جو ہے، یہ دیکھیں یہ پوری مت ہے، پورا فلسفہ ہے، بالکل، اور جو سامنے کی بات بھی ہے اور جو پیچھے فکر ہے وہ بھی جاتی ہے۔ مطلب وہ اگر مزاحمت بھی کرتا ہے نا، اب یہ 2 حوالے ہم نے دے دیے اس کے، اب وہ دیکھیں نعت میں بھی وہ ایک شعر کہتا ہے کہ دن کو دن رات کو جو رات نہیں لکھ سکتا، ایسا فنکار کبھی نعت نہیں لکھ سکتا۔ تو یہ خلوص اور جو فکر اور دل کے جذبات جو ہے، ان دونوں کو
बाहम करके लेके आना शायरी में, ये बहुत नायाब चीज है। अच्छा, और- आज अख्तर उस्मान साहब ने एक बात की बात, क्योंकि ये लेटेस्ट तरीन हवाला है, इसलिए मैं ये 3 दफा उनका नाम ले चुका हूँ, माजरत चाहता हूँ। हाँ जी जी। बड़ी खूबसूरत बात जिस पे नोट एंड हुआ कि उनका नजरिया कासिर साहब का और फिक्र इतनी बुलंद है कि उन्हें तरक्की पसंद होने के बावजूद उस चौखटे में फिक्स नहीं किया जा सकता। देखिए वो देखिए तरक्की पसंदी हमारे यहाँ एक मुगालता हो गया है कि तरक्की पसंदी वही होगी जो मजहब बेजारी है। ऐसा नहीं तरक्की है। पसंदी मजहब बेजारी का नाम नहीं है, बल्कि देखें दुनिया के में कितने मज़ाहब है, जितने भी मज़ाहब है अगर उनको टोटल किया जाए तो वो अक्सरियत बन जाती है। अच्छा, ये बात दुरुस्त सही, लेकिन अब अगर हम देखें तो 70 का जो सियासी जबर था, तारीखी जबर था, 80 का जो हमें ज़ियायत और मार्शल लॉ नजर आए, उनमें भी जो मज़ामती एक शोर था, उसमें कासिर साहब गजल की रिवायत और पूरे हुस्न बयां के साथ सामने आते हैं। बिल्कुल। उनका शेर शोर नहीं नजर आता। नहीं शोर नहीं, आप देखें उसमें जो सारे बनाए हैं, अलामत बनाए हैं, वो एक शेर है उनका कि बेवजह बाग की बुलबुल को नजर बंद किया। आहा, अभी बेनजीर के हवाले से बिल्कुल। वो जबर का दौर थी। बेवजह बाग की बुलबुल को नजर बंद किया, आदमी साहिब किरदार नजर आता है। हाय 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 हाय। अब ये देखें कि ये अब असलूब है ना, उसलूब है। उसमें जमालियात भी रखी है, मज़ाहमत भी है, और उसमें ये भी बताया है कि म्यार क्या है कि इंसान का किरदार देखना चाहिए। सिर्फ नाराबाजी से काम नहीं चलेगा, किरदार को देखना पड़ेगा। अगर कोई इस्लाम का नाम भी ले रहा है तो क्या उसमें खुद वो औसाफ मौजूद हैं, कौल और अमल क्या एक है? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वो नहीं है तो उसका असर नहीं होता। असर नहीं यही होता। बात है कि असर नहीं होता। बिल्कुल तो मगर वो देखिए कि वो कहता है कि किताबें आरज़ू के गुमशुदा कुछ बाब रखे, आहा, किताबें आरज़ू के गुमशुदा कुछ बाब रखे हैं, तेरे तकिए के नीचे भी हमारे ख्वाब रखे हैं। हाय 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 हाय, स्टाइल है, और कैसा खूबसूरत स्टाइल आप है। देखें ये उनके फन की ये फन की है कि इंतहा। उसको गजल में आपने बड़े मजमून को और एक डायरेक्ट मजमून को इनडायरेक्टली जमालियात के साथ कैसे लेके और आना उसके है। कितने ऑफशूट्स बना दिए हाँ। उन्होंने। अच्छा, कासिर साहब के बारे में कहा जाता है बड़े कम गो थे। नहीं, वो आपका बात दुरुस्त है कि वो महफिल में हर एक के सामने कम गो थे, लेकिन जिसके साथ उनका तालमेल मिल गई है घंटों को फिर वो जाने ऐसा खुला हाँ। ऐसा। मेरे साथ तो मेरा तजुर्बा तो ये है कि मुझसे घंटों गुफ्तगू की है हर मौजू पे। और हमारा क्योंकि मेरा भी क्योंकि रहा है मिलान इरफान की तरफ रहा है, और थोड़ा बहुत मैं भी जानता था, तो जब मैं उनके साथ क्वेश्चन करता था, सवाल करता था, तो वो फिर बहुत लंबी गुफ्तगू हमारी होती थी। जो उन्होंने अपनी मुझे किताबें लिख के दी हैं उसके ऊपर उन्होंने मेरे हवाले से ये चीज मेंशन की हुई कि जब अपनी किताबें मुझे लिख के दी हैं तो अच्छा नहीं लगता कि अपने बारे में बंदा बात करे, नहीं, लेकिन जो कुछ उसने लिखा है मैं समझता हूँ कि वो हमारी उन गुफ्तगुओं का ही असर था अच्छा, कि जो रिफ्लेक्शन उसमें आई है। प्रोडिक्शंस देते थे। हाँ, वो उसमें जो है वो बात करते थे, शेर पे घंटों बात होती थी। बहुत सारी चीजें जब मैं शेर को सुनाता था तो मेरे शेर में से वो कोई ऐसा पहलू निकालते थे कि जो मेरे ज़हन में भी नहीं होता था। अच्छा, वाह वाह तो वाह। अच्छे शायर का तो कमाल ही ये होता है कि वो शेर सुन के दूसरे के शेर को भी सुन के अपने तजुर्बे और मुशाहिदे को भी शामिल करता है। सही, आपका एक बहुत बड़ा क्रेडिट है, शायद दुनिया जानती है लेकिन बहुत कम सतह पे जानती है। मैं आज खुल के ये इतराफ सामने ला रहा हूँ। आपने प्रेसिडेंशियल अवार्ड के लिए बड़ी कोशिश की, बहुत एफर्ट की, जरा उस बारे में भी थोड़ा सा शेयर कीजिए। नहीं देखिए, ये तो एक हवाला ये होता है कि अब मैं क्योंकि मिल गया है और अब जी बिल्कुल, बड़ा अरसा गुजर गया है, शुक्र है कि वो कोशिश कामयाब हुई। तो वो कोशिश कामयाब हुई। उसमें उसका नाम जाता था, लेकिन ये नहीं कि मैंने पहली दफा भेजा, उसका नाम वहाँ जिंदगी में भी जाता रहा, लेकिन जैसे कि होता है हमारे यहाँ वो नहीं होता था। तो वो मैं ये समझता हूँ कि वो पहला शायर है पाकिस्तान में जिसको बाद अज वफात प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। ये रवायत नहीं थी और गुलाम मोहम्मद कासर को वो मिला है। उसके बाद अगर किसी को मिला तो बाद में मिला होगा, पहले नहीं मिला। और इस अवार्ड में उसका अपना रोल ज्यादा है
हमारा तो काम था कि तहरीर देना, एक नाम पेश करना, उनका या- काम है। और मैं क्योंकि खुद भी खैबर पख्तूनख्वा की अवार्ड कमेटी का 1 साल तक रुकन रहा हूँ, और मेरी रिकमेंडेशन पे मोहसिन एहसान को जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला था, तो मैं उस कमेटी में शामिल था। अच्छा, तो मैं माशाल्लाह। खुद भी रहा हूँ उस कमेटी में। तो मैं समझता हूँ कि गुलाम मोहम्मद कासर की शख्सियत, उसका फन इतना था, मेरिट पे वो उसका नाम आता था, और वो अगर बाद में मिला है तो ये रियासत की तरफ से उसको ताख़ीर हुई है। हाँ, उसको ताख़ीर हुई है, तो चलो दे रहा है, दुरुस्त है। दुरुस्त है। अच्छा, चलो, चलो हाँ, तस्लीम तो किया गया है, बड़ी बात है। हाँ। अच्छा, उनकी गीत निगारी पे और ड्रामा निगारी पे बहुत कम बात होती है, उसकी वजह देखिए, ड्रामा तो जो पाकिस्तान टेलीविजन पेशावर से उसका तलाश ड्रामा बहुत मकबूल हुआ और बार बार रिपीट भी हुआ है। और मैं समझता हूँ कि पेशावर में रहते हुए जितने भी वहाँ पे फनकार हैं या लिखने वाले हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी। मैंने बहुत 2 साल तक अपने देश में प्रोग्राम लिखा है वहाँ पे, सुबह को मॉर्निंग शो में चलता था, उसको मैंने लिखा है और वो पेश करते थे। तो वहाँ मुझे भी ऑफर हुई थी ड्रामा लिखने की, लेकिन मेरे पास इतना वक्त ही नहीं था, इतना रुझान कम था। हम तो चल फिर के शायरी करने वाले लोग रहे हैं शुरू से, तो वहाँ मौके मिल जाते हैं, और वो उसमें पूरी पूरी काबिलियत थी। और आपने देखा होगा कि वो साबित भी किया। साबित भी किया। और मैं समझता हूँ कि कासर में जो उसकी जो मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं उसकी शख्सियत की, वो अपनी जगह पे, लेकिन शायरी उसकी ज़्यादा नुमायाँ है। और आग दरकार थी और नूर उठा लाए हैं, हम हथेली पे अब अस्तूर उठा लाए हैं, अपने शानों के किसी जख्म से आगा नहीं, तख्त शाही को जो मजदूर उठा लाए हैं। अब ये देखिए, इसमें निजामत भी है, जमालियात भी है, पूरी तारीख भी है। तो कासर की गज़ल जो है, मैं समझता हूँ कि वो हमेशा तरोताज़ा और तवाना रहेगी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मोहब्बत भरी गुफ्तगू, और यकीनन आज एक ऐसे शायर को जो मैं समझता हूँ कि मैं तो नहीं मिल सका, हम तो बच्चे थे जब उनकी वफ़ात हुई, लेकिन उनका तज़किरा करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आने वाली नस्ल जो है उनके सामने एक हवाला मंज़िल नकवी साहब की सूरत में पहुँच सके, और उन्हें पता चले कि कितना कीमती शख्स हमारे दरमियान से जुदा हुआ, और जुदा होने के बाद भी कैसे हीरे मोती अपने फ़न की सूरत में छोड़ कर गया। अब उनकी कदर करना, उनको पढ़ना, उनको लेकर आगे चलना, मैं समझता हूँ कि हम सब का फ़र्ज़ ऐन है। इमाद कासिर, अदनान कासिर, नीलम कासिर और आंटी सलमा कासिर, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, और जिस तरह आपने कासिर साहब के वर्से की हिफाजत की है और लेकर सामने आए हैं, बहुत कम मैंने ऐसे देखा है। अल्लाह ताला कासिर साहब की रूह को आसूदा रखे। आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।